جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ اپنے پیچھے تورات اور اللہ کی دی ہوئی بہت سی حکمت اور نصیحتیں چھوڑ گئے۔ یہ مقدس چیزیں ایک خاص صندوق میں محفوظ تھیں جسے تابوت سکینہ یا عہد کا صندوق کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی عام صندوق نہیں تھا، اس میں اللہ کی برکت، سکون، ہمت اور مومنوں کے لیے فتح کی نشانی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت حضرت یوشع بن نون کو دیا گیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفادار ساتھی تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے رہنما بنے اور انہوں نے اپنی قوم کو صحرا کی سخت زندگی کے بعد نئی امید اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھایا۔ پہلا منظر، تابوت اور آزادی کی جنگ۔ حضرت یوشع علیہ السلام اپنی قوم کی قیادت کرتے تھے اور مقدس تابوت بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اللہ کی مدد سے انہوں نے دشمنوں کو شکست دی اور آخرکار بیت المقدس فتح کر لیا۔ لیکن حضرت یوشع علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل آہستہ آہستہ نافرمانی کی طرف جانے لگی۔ گناہ بڑھ گئے، انبیاء کو نقصان پہنچایا گیا اور نبوت کی روشنی کمزور پڑ گئی۔ پھر ایک طاقتور بادشاہ جالوت نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ جالوت ایک دیو ہیکل قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں بعض لوگ تقریباً 3 میٹر لمبے تھے۔ جالوت نے صرف زمین پر قبضہ نہیں کیا بلکہ بنی اسرائیل کی سب سے قیمتی چیز بھی چھین لی، یعنی تابوت سکینہ۔ دوسرا منظر، دعا کی قبولیت اور طالوت کا ظہور۔ اس زمانے میں نبوت تقریباً ختم ہو چکی تھی، صرف ایک نیک عورت باقی تھی جو انبیاء کی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ علماء اور عبادت گزاروں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے ایسا بیٹا عطا فرمائے جو قوم کی رہنمائی کرے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت سموئیل پیدا ہوئے، جن کے نام کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے جواب۔ جب حضرت سموئیل بڑے ہوئے تو وہ ایک نیک نبی بنے۔ لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے تاکہ وہ سب اس کے جھنڈے تلے دشمنوں سے لڑ سکیں۔ اللہ نے طالوت کو ان کا بادشاہ منتخب فرمایا۔ وہ قداور، طاقتور اور دانا تھے، مگر غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ بادشاہ کیوں بنائے گئے۔ تب اللہ نے ایک واضح نشانی دکھائی۔ فرشتے آسمان سے تابوت سکینہ واپس لے آئے۔ جب لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ ایمان لے آئے اور طاقت و کامیابی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ تیسرا منظر، دریا کا امتحان۔ طالوت نے اپنے لشکر کے ایمان اور صبر کو آزمانا چاہا۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ طالوت نے فرمایا، اللہ تمہیں اس دریا کے ذریعے آزمائے گا۔ جو اس میں سے خوب پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے جو صرف ایک چلو پانی لے لے۔ لیکن زیادہ تر لوگ صبر نہ کر سکے اور خوب پانی پی لیا۔ صرف ایک چھوٹا گروہ باقی رہ گیا، تقریباً 4 سے 6 ہزار لوگ، مگر ان کا ایمان مضبوط تھا اور وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے تھے۔ چوتھا منظر، داؤد اور جالوت۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں پہنچے تو جالوت آگے بڑھا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ سپاہی خوف زدہ ہو گئے، کوئی بھی اتنے بڑے اور طاقتور دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تب ایک نوجوان حضرت داؤد آگے بڑھے۔ ان کے پاس صرف ایک غلیل اور چند پتھر تھے۔ جالوت ان پر ہنسنے لگا، لیکن حضرت داؤد کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے غلیل سے ایک پتھر پھینکا جو سیدھا جالوت کی آنکھ پر لگا۔ جالوت زمین پر گر پڑا۔ حضرت داؤد فوراً آگے بڑھے، اس کی تلوار لی اور اسے ختم کر دیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ دیو ہیکل فوج شکست کھا گئی اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی۔ طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد سے کر دیا۔ بعد میں حضرت داؤد بادشاہ بھی بنے۔ حضرت داؤد بنی اسرائیل کی پہلی شخص تھے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ پانچواں منظر، زبور اور داؤد کا لوہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر زبور نازل فرمائی جو حکمت، دعا اور نصیحتوں سے بھری ہوئی کتاب تھی۔ حضرت داؤد کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ اللہ کی حمد کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے ساتھ تسبیح کرنے والا بنا دیا تھا۔ اللہ نے حضرت داؤد کو ایک اور معجزہ عطا فرمایا۔ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا۔ وہ بغیر آگ اور بھاری اوزاروں کے زرہیں اور حفاظتی سامان بنا لیتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو مضبوط بنانے کے لیے دفاعی ہتھیار اور زرہیں تیار کیں۔ چھٹا منظر، انصاف کا سبق۔ ایک رات 2 آدمی اچانک حضرت داؤد کے پاس آ گئے۔ غیر معمولی وقت ہونے کی وجہ سے وہ گھبرا گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرا بھائی 99 بھیڑوں کا مالک ہے اور میرے پاس صرف ایک بھیڑ ہے، مگر وہ میری بھیڑ بھی لینا چاہتا ہے۔ دوسرے شخص کی پوری بات سنے بغیر حضرت داؤد نے فرمایا، اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اچانک دونوں آدمی غائب ہو گئے۔
حضرت داؤد سمجھ گئے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو انہیں یہ سکھانے آئے تھے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں طرف کی بات پوری توجہ سے سننی چاہیے۔ حضرت داؤد فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، توبہ کی اور معافی مانگی، اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ حضرت داؤد نے اس واقعے سے بڑی حکمت سیکھی۔ ان کی بعد ان کی بیٹی حضرت سلیمان کو نبوت اور بادشاہت ملی، اور ان کا دور بنی اسرائیل کی عظیم ترین زمانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔